عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 7 بھاپ سوئم دا گرین پیس ڈائننگ روم کی میز پر بچھی شطرنج کی بساط میں سے چند مہروں کو حرکت دی گئی تھی۔ دونوں ہی جانب سے ایک ایک پیادے کا کھیل تمام کیا گیا تھا۔ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے دونوں افراد پرسوچ نظروں سے بساط کو دیکھ رہے تھے، جس میں ایک پولیس وردی والا شخص تھا اور دوسرا وہی سوٹ بوٹ والا۔ مجھے آج تک کسی نے شکست نہیں دی، تم ڈر گئے ہو؟ سوٹ بوٹ والا شخص مسکرایا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، وردی والے نے مقابل کا گھوڑا مار گرایا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بھول گیا کہ فی الحال کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ دن کے حادثے کے بعد برسات کا موسم تھا، لیکن دھوپ اس قدر تیز تھی جیسے گرمی کا موسم ہو۔ شام ہونے کو آئی تھی، مگر سورج کی تپش میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ کار میں بیٹھا تھا۔ کار کا اے سی اپنے مخصوص درجہ حرارت پر چل رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پسینے کی چند بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ خوف سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ وہیل تھامے دوسرے ہاتھ سے پسینہ صاف کرتے وہ لمبی سانسیں لے رہا تھا، جیسے کار کے اندر حبس بڑھنے لگی ہو اور اس کی سانس رکنے لگی۔ واسو سڑک پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ چرر کی آواز کے ساتھ کار اس نے واسو کے قدموں کے قریب لے جا کر روک دی۔ واسو ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ کار میں بیٹھے شخص کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ حسابی علامات کے بنے ماسک میں تھا۔ اس کے کپڑے کچھ سفید بھوڑے کی طرح تھے جو اسے سر سے پیر تک ڈھانک رہے تھے۔ اس پر کہیں کہیں خون بھی لگا تھا۔ ہاتھوں میں سیاہ دستانے تھے جس سے اس نے بیلچہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ واسو نے کار کی طرف آگے بڑھ کر اس کھڑل کو گھمایا اور ایک بلند شور کے ساتھ کار کی ونڈ سکرین توڑ دی۔ کار میں بیٹھے شخص نے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ کار کا دروازہ کھول کر واسو نے اس آدمی کو کالر سے پکڑ کر باہر گھسیٹا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے آدمی نے دونوں ہاتھ باہم ملائے۔ سڑک مکمل طور پر خاموش تھی۔ اس پر نہ کوئی گاڑی آ رہی تھی، نہ ہی کوئی انسان۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس شہر کے باشندے شام کے اس پہر گہری نیند سو گئے ہو۔ وہ حادثہ تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ آدمی اس کے قدموں میں گرا۔ میں نے سنا ہے۔ تم اچھے انسان تھے۔ میری بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے جانے دو۔ وہ منتیں کرتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا، واسو نے کھینچ کر اس کے منہ پر لات ماری۔ اس کی باتیں واسو کے لیے بے مطلب تھیں۔ مجھے ایک موقع دو۔ وہ پھر اٹھ بیٹھا۔ اپنی غلطی کو درست کرنے کا میں اس سے معافی مانگوں گا۔ اس کے ہاسپٹل کے بل بھی پے کر دوں گا۔ واسو اسے جنگل کی طرف گھسیٹنے لگا تھا۔ اس کی جو بھی ڈیمانڈز ہوں گی میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے واسو کو ہر طریقے کا لالچ دیا، لیکن واسو پر کہاں اثر ہونے والا تھا۔ اسے تو بس پیاس لگی تھی، جیسے ایک قاتل کو لگتی ہے قتل سے پہلے، اور یہ پیاس پانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ واسو نے ایک جھٹکے سے اسے درخت کے تنے پر پھینکا۔ میں سمجھ رہا تھا تم نے صرف ایک گناہ کیا ہے۔ ایک خوفناک آواز ماسک کے پیچھے سے آئی تھی، جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو۔ آدمی نے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو سرخ تھیں، ان میں خون تھا۔ آدمی کے جسم پر کانٹے نمودار ہوئے۔ وہ کیا تھا؟ میں تمہیں 2 سال سے تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا گیم کھیلتے ہو تم، نظر آتے ہو پھر چھپ جاتے ہو، نظر آتے ہو چھپ جاتے ہو، بالکل میری طرح۔ واسو نے ہاتھ میں پکڑا بیلچہ گھمایا۔ 2 سال سے؟ لیکن حادثہ تو ابھی ابھی ہوا ہے۔ آدمی حیران ہوا۔ یہی تو بات ہے، میں 2 سال پہلے کیے گئے گناہ کی سزا دینے آیا تھا، مگر تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے تم ابھی ابھی کسی کو مار کر آ رہے ہو۔ نہیں نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، میرا یقین کرو۔ کر لیتا ہوں یقین۔ مجھے بتاؤ اس عورت کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ کون عورت؟ وہ تو ایک بائیکر تھا۔ 2 سال پہلے ہاسٹل کے باہر اس عورت کو کیوں مارنا چاہ رہے تھے؟ واسو کی آواز اونچی ہوئی۔ مجھے یاد نہیں 2 سال پہلے۔ یاد کرو، تمہاری کار تیز تھی۔ ہاسٹل کے باہر ایک عورت کو تم مارتے مارتے رہ گئے۔ اگر وہ حجاب والی لڑکی اس عورت کو نہ بچاتی تو تم اسے مار چکے ہوتے۔ واسو کی آواز میں درد تھا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں اس عورت کو نہیں مارنا چاہتا تھا۔ وہ سڑک کراس کر رہی تھی، میں نے اسے نہیں دیکھا، میں بہت جلدی میں تھا۔ وہ اچانک سے سامنے آ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیسے فرشتہ بن کر آئی اور اس نے اس عورت کو بچا لیا۔ سچ جانو، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ مری بھی نہیں، زندہ ہے۔ وہ تو زندہ ہے، لیکن تم نہیں رہو گے، اور نہ ہی وہ فرشتہ صفت لڑکی تمہیں بچا سکتی ہے۔ واسو نے بیلچے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بلے کی طرح گھماتے ہوئے اس آدمی کے سر پر دے مارا۔ اس آدمی کی آواز اس ویران جنگل کی طرح ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی۔ اچھا ہوا تمہیں اپنا گناہ یاد آ گیا۔ وہ آدمی کے مردہ پڑے جسم کو دیکھ کر بولا، جب تک انسان کو یہ علم نہ ہو کہ اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے تب تک مزہ نہیں آتا۔ واسو کا کہکہ جنگل میں گونجا تھا۔ عشق کو پی جا عشق ادار اندر، تو باقی نہ رہے بس یار اندر۔ دن کے حادثے کے پہلے آج وہ بہت خوش تھی۔
جے کے کنگ کا دیدار جو ہوا تھا، ہائے یہ دیدار محبوب کے نام کے ساتھ جڑ جائے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ بس جیزا کو بھی آج سب کچھ پیارا لگ رہا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ جم جوائن کرنے کا مقصد اب پورا ہوتے نظر آ رہا تھا۔ وہ بے وجہ مسکرا رہی تھی۔ کالج میں داخل ہوتے ہوئے نگاہیں موبائل کی سکرین پر جمی تھیں، جس پر جے کے کنگ کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ گرے آنکھیں، پرکشش دائیں رخسار پر ڈمپل، سب ویسا ہی تھا، مگر اس کی بے اعتنائی جیزا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عمار کی باتوں سے تھوڑا مختلف تھا، یا جیزا کو لگا، کیونکہ جیزا کی اس سے بات نہیں ہوئی تھی، صرف دیدار ہوا تھا اور اس نے ایک بھی نظر اٹھا کر جیزا کو نہیں دیکھا تھا۔ کوئی بآسانی جیزا کو نظر انداز کر جاتا، یہ تو ناممکن تھا، مگر مد مقابل بھی تو وہ تھا، اور یہ وہ ہی کر سکتا تھا، جے کے کنگ۔ ہائے جیزا، سامنے سے آتے لڑکے نے اسے مخاطب کیا، لیکن اس نے صرف دایاں ہاتھ اٹھا کر ہائے کہا تھا۔ اسے دیکھا تک نہیں، وہ اپنے موبائل میں گم تھی۔ ہے جیزا، اب کوئی اور لڑکی تھی۔ یوں تو وہ چیئر لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی وجہ سے سارے کالج میں مقبول تھی، ہر چلتا شخص اسے ہیلو ہائے کر جاتا تھا، لیکن آج کچھ عجیب تھا۔ اسے نظر اٹھا کر جیزا لیا لڑکے کو جہاں تجسس تھا، لڑکیوں کے چہرے پر حسد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈیٹوریم میں تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے؟ جیزا نے لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ کون؟ خود جا کر دیکھ لو۔ لڑکی آگے بڑھ گئی۔ بھانت بھانت آتی آوازیں اسے اور الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ ایڈیٹوریم میں داخل ہوتے ہی موسیقی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے اپنے اسکارف کو درست کیا جو گلے میں جھول رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا، ہاتھ میں پکڑے گٹار پر کوئی دھن بج رہی تھی۔ جیزا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پرپوزل کے لیے نہیں، یہ تو آئے دن ہوتا تھا۔ گٹار پکڑے دین کو دیکھ کے، دین کے ہمیشہ پونے میں بندھے بال آج کھلے تھے اور وہ اچھا لگ رہا تھا، کچھ زیادہ ہی تیار ہو کر آیا تھا۔ وہ چل کر اس کے قریب آئی۔ آسمان ستاروں سے چھلکنے لگا، چاند سا تو مجھ میں چمکنے لگا۔ آسمان ستاروں سے چھلکنے لگا، چاند سا تو جو مجھ میں چمکنے لگا۔ رہوں ہوں تیرے یوں پاس میں، بنوں تیرا احساس میں، یار جی لو آ تیری ہر سانس میں۔ جیزا کے گروپ کے تمام ممبران جانتے تھے یہ اس کا پسندیدہ سانگ تھا۔ پاس کھڑے باقی ممبران پر اس نے نگاہ ڈالی۔ جیسن اور رانیہ خوش تھے، ان کے برعکس عادل خاموش سر جھکائے کھڑا تھا۔ دین سٹیج سے اتر کر اس تک آیا، اس کے سامنے کھڑا رہا۔ میری گرل فرینڈ بنو گی؟ آئی ریئلی لائک یو، دین نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ وہ پر اعتماد تھا، اس کی باتوں میں کہیں بھی جھجک نہیں تھی، اس کی شخصیت کو یہاں سب پسند کرتے تھے، اسے یقین تھا جیزا انکار نہیں کرے گی۔ عادل اپنے جوتے کی نوک کو فرش پر رگڑ رہا تھا، آواز عجیب تھی، لیکن ہر کسی کی نظر کا مرکز وہ دونوں تھے، جیزا اور دین۔ وہ تمام جیزا کے جواب کے منتظر تھے۔ بھیڑ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جیزا ان تمام چہروں کو پہچانتی تھی، مگر اس کی نظر کسی اور کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آس پر نظر دوڑائی، وہ عذار کہیں نہیں تھی۔ دین، جیزا نے کچھ کہنا چاہا، وہ مسکرایا۔ عادل نے لب بھینچ لیے۔ دین، نہیں، مبارک ہو۔ جیسن کا مبارک شور سے گونج اٹھا۔ رانیہ نے جیسن کو حیرت سے دیکھا، جبکہ عادل کی نظر جیزا پر بے اختیار اٹھی۔ کیا اس نے نہیں کہا؟ جیسن نے معصومیت سے پوچھا۔ رانیہ نے اس بات میں سر لیا۔ دین اپنی جگہ سے اٹھا۔ اوکے۔ گٹار کو گلے سے نکال کر اس نے جیسن کی طرف اچھالا اور ایڈیٹوریم سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے کچھ غلط کیا کیا؟ اس نے تینوں کو دیکھا۔ نہیں، جواب صرف عادل نے دیا تھا، اور ایک گلٹ نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ جیسن اور رانیہ اب بھی حیران و پریشان تھے۔ تلاش بذات خاص، ان تمام افراد میں جسے تم جان سکتے ہو ایک ایسا ہے جو ادھورا رہتا ہے، تم اس سے کبھی مل نہیں سکو گے، کیونکہ تم وہ بذات خواص ہو جو خیال دنیا عنقا ہو۔ تب تم تلاش کرو گے، خود سے پوچھو کہ تمہیں کیا منفرد بناتا ہے۔ جیسے زندگی ایک مسلسل علم سے گزرتی ہے، شناخت دھوپ کے سائے کی طرح بدل جاتی ہے۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے وجود کو بیان کرو، تم کیا دیکھ رہے ہو، اس کی نشاندہی کرنا مشکل ہے۔ تم خود کو بصیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہو۔ ایک مشاہداتی کتاب میں ان کے خط پر غور کرنا، کوئی دو باب بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ہر شخص تم کو ایک مختلف قالب میں دیکھتا ہے، جس میں تم خود کو تلاش کرتے ہو۔ وہ ایک عکس ہے رشتے کی طرف سے حاصل کردہ تشخیص کی ایک قسم۔ تلاش کرنے والے ذہن کے اندر تمہارا نقطۂ نظر وسیع ہے، اندر کوئی آخر کار رہا ہونے کا انتظار کر رہا ہے، آخر کار تمہاری قدر کا ظہور ہونا ہے۔ تم خود کو تلاش کرو، پھر کامیابی کا تجربہ لو۔ کالج جانے کے لیے وہ تیار تھی، وہی براؤن کوٹ پر کریم حجاب پہنا تھا۔ کومل کالج جا چکی تھی، آج اس کا کالج جانے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسے لائبریری جانا تھا، دی سٹی آف واسو کے مصنف کے بارے میں جاننا تھا، اور جنک یارڈ بھی ابراہیم صاحب کی کار کے بارے میں تشویش کرنی تھی۔
مگر اس نے کومل سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سستی کر رہی تھی اور کافی دیر ہو چکی تھی اپنے بیگ پیک میں ضروری سامان رکھتے ہوئے۔ اس کے ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں۔ نفیسہ آپا، پھر واسو کا سفید لفافہ لیے نمودار ہوئی۔ لو لڑکی، خط اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے بیگ کو وہیں میز پر رکھا۔ نفیسہ آپا لفافے سے خط نکال کر وہ بولی، کیا آپ مجھے یہ پڑھ کر سنا سکتی ہیں؟ ہیں کیا؟ نفیسہ آپا کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے خط ان کے سامنے لڑایا۔ آپ کو کون سی زبان پڑھنی آتی ہے؟ انڈیا میں کچھ خاص عظیم 22 زبانیں بولی جاتی ہیں اور عام اس سے بھی زیادہ۔ آپ کون سی زبان پڑھ سکتی ہیں؟ ہندی، اردو، انگلش، مراٹھی، گجراتی، تیلگو، تامل، بنگالی، پنجابی، ملیالم۔ رکو رکو لڑکی، کیا بول رہی ہو؟ نفیسہ نے اسے درمیان میں ہی ٹوکا۔ مجھے پڑھنا آتا تو میں کہیں افسر نہیں لگی ہوتی۔ گاؤں میں صرف 5 جماعتیں پڑھی تھیں۔ اسے بھی بہت وقت ہو گیا، اب تو یاد بھی نہ مجھے۔ اس کا مطلب آپ کو کوئی زبان پڑھنی نہیں آتی؟ لو، تو میرا امتحان لے رہی ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے واسو کی کہانی نہیں پڑھی، کہیں سے سنی ہے، لیکن کہاں سے؟ اس کا اندازہ درست تھا۔ اس نے نفیسہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ نفیسہ اسے سر تا پیر دیکھنے لگی۔ وہ اپنا بیگ پیک لے کر کمرے سے نکلی تو نفیسہ ساتھ تھی۔ دروازہ لوک کیا۔ واسو کا خط اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بات بتا لڑکی، اس نے سوالیہ نظروں سے نفیسہ کو دیکھا، یہ تیرا عاشق ہے کیا جو تجھے خط بھیجتا ہے؟ نفیسہ کا اشارہ اس کے ہاتھ میں موجود خط پر تھا۔ اس نے لمبی سانس لی۔ نہیں، پھر کون ہے؟ آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ موساد چلنے لگی تھی۔ عذار ان کو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن نفیسہ اسے بھوکے شیر کی طرح دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی، تو اتنی خوبصورت ہے، یہ اتنے خط آتے ہیں رات میں کتنے بجے سوتی ہو؟ آپ کو میرے بارے میں جاننا کیا ہے؟ مجال ہے کوئی سوال کا جواب سیدھے سے دے دو۔ مجھ سے ہی سوال کیے جا رہی ہے۔ نفیسہ کو برا لگا تھا۔ یہ واسو کا خط ہے۔ اس نے خط کو ان کے سامنے لہرایا۔ نفیسہ نے حیرت سے دیکھا جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مجھے واسو چاہیے، زندہ یا مردہ؟ یہ جملہ اس نے صرف انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ نفیسہ کو اس سے خوف آیا۔ وہ کیا تھی؟ وہ خط دیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ میرا عاشق ہے، وہ طنزیہ مسکرائی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اسے تلاش کروں۔ زینے سے نیچے اترتے ہوئے اس نے نفیسہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ کتنی خوفزدہ تھی۔ نفیسہ آپا، کیا مجھ سے رات میں کوئی کام تھا؟ میں عشاء کی نماز ادا کر کے سو جاتی ہوں۔ اسے سر اٹھا کر پوچھا۔ نفیسہ خسیانی سی ہنسی۔ نہیں، کوئی کام نہیں تھا۔ اچھا ہے، سو جایا کر۔ کہنے کے بعد نفیسہ ایسے بھاگی جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ اس نے انہیں دیکھ کے کندھے اچکائے۔ خیر، ہاسٹل سے باہر نکلتے ہوئے واسو کا خط پڑھ رہی تھی۔ خط میں آمنہ بیگم کے نام سے دھمکی دی اور پہلی بار واسو کا خط پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ سڑک پر آ کر اس نے آٹو رکشہ کو روکا۔ اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ موبائل کی رنگ پر اس نے جیب سے اپنا موبائل نکال کر سکرین کو دیکھا جس پر جیزا کا نام چمک رہا تھا۔ کیا آج تم کالج نہیں آئی؟ کال ریسیو کرتے موبائل سے جیزا کی آواز ابھری۔ آ رہی تھی لیکن ارادہ بدل گیا ہے، گھر سے آ رہی ہوں۔ اگر تمہیں کومل ملے تو میری طرف سے اس سے معذرت کر لینا۔ تم فوراً کالج جاؤ۔ اگر تمہاری یہ کوئی چال ہے مجھے اور کومل کو ملانے کی تو آئی ایم سوری۔ اوکے، کوئی ضروری کام تھا؟ تم نے کچھ بولنا تھا؟ وہ فوراً مدعے پہ آئی۔ کیا میں تمہیں یوں ہی کال نہیں کر سکتی حال احوال جاننے؟ نہیں، میں تمہیں کافی بہتر جانتی ہوں۔ چلو ضروری بات بتاؤ۔ آٹو رکشہ اس کے گھر کے قریب رکا تھا۔ موبائل کو کان اور کندھے کے درمیان دبا کر اس نے بیگ پیک سے پیسے نکال کر آٹو رکشے والے کو دیے اور گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ ضروری کام تو تم نے مس کر دیا۔ اسے دین کا پرپوزل یاد آیا تھا۔ خیر، میں نے تمہیں جے کے کنگ کے آفس کا نمبر سینڈ کیا ہے۔ تھینکس۔ گھر کیوں جا رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ جیزا کی باتوں میں تفکر تھا۔ جیزا کے اس سوال کا جواب واسو کا دھمکی والا خط تھا، لیکن وہ اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس دونوں ماؤں کی یاد آ رہی تھی۔ خیال آیا مل لوں۔ اوکے، میں کالج میں ہوں، مجھے لگا تم آؤ گی تو تمہیں یہ گڈ نیوز سناؤں گی۔ تم نے مجھے مایوس کیا۔ اور گڈ نیوز کیا ہے؟ جے کے کنگ نے پرپوز کیا ہے۔ ابھی وہ دن نہیں آئے؟ جیزا نے آہ بھری۔ عذار نے نفی میں سہل، لیکن کسی نے پرپوز تو کیا ہے، بتاؤ کیا کروں؟ ڈیٹ پر چلی جاؤں؟ اسے سوچنے کی اداکاری کی۔ بولو بھی، اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ جیزا نے فوراً سے کہا۔ چلی جاؤ، لیکن تمہیں پتہ ہے میں اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے رشتے کے حق میں نہیں ہوں، مجھے نہیں پسند۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، اور تمہارا جواب بھی۔ وہ خوش تھی۔ عذار کو حیرانی ہے کیونکہ وہ جے کے کنگ کو پسند کرتی تھی، پھر کسی اور کے پرپوزل پر وہ خوش کیوں تھی؟ عادل اچھا اور سچا انسان ہے، تو میں نہ کیوں کرتی؟ بس اسے کہنا نکاح کر کے لے جائے، گرل فرینڈ بنا کر نہیں۔ عادل؟ دوسری طرف جیزا کی ہنسی غائب ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی عذار چہرہ پڑھ سکتی ہے۔ کیا تمہیں عادل نے پرپوز نہیں کیا؟ بالکل نہیں، وہ کیوں کرے گا؟ کیا وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے؟ جیزا نے اس سے ایسے پوچھا تھا جیسے عادل اس کا نہیں عذار کا دوست ہو۔ تمہیں کون پسند نہیں کرتا جیزا؟ عادل تمہارا اچھا دوست ہے، تو میرے ذہن میں اس کا نام پہلے آیا۔ خیر، تم بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب؟ دین۔ دین؟
وہ گھر کے گیٹ کے قریب رکی۔ وہ حیران تھی چونکہ گیٹ کھلا تھا اور اس وقت گھر میں کون آ سکتا ہے۔ آمنہ اس وقت NGO میں ہوتی تھی۔ اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے دین پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ کیوں بھائی، میں گھر آ گئی ہوں، تم میرا کام کرو، کومل کو بتا دو، کہہ کر اس نے کال منطقہ کر دی۔ اوزار جانتی تھی کومل کے نام پر اس کا ضرور منہ بنا ہوگا۔ اس نے موبائل کوٹ کی جیب میں رکھا اور اس سے پہلے کہ وہ گھر میں داخل ہوتی، آمنہ اور اسماء بیگم کی آوازوں نے اس کے قدم دروازے میں ہی جما دیے۔ اسماء بیگم سے مل کر وہ NGO ہی جانے والی تھیں کہ آمنہ بیگم کو دیکھ آئے، لیکن دونوں ہی گھر میں پہلے ہی موجود تھی۔ بھابی کیا ہوا ہے بتائیں بھی، اسماء سوال کر رہی تھی۔ آمنہ کی لمبی سانس لینے کی آواز آئی۔ آخر امی کو ہوا کیا ہے؟ کیا واسو نے انہیں بھی دھمکی دی ہے؟ گلے اوزار نے سوچا۔ اوزار کے لیے پرپوزل ہے؟ آمنہ کی بات پر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسماء حیران و پریشان تھی۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور اوزار، اسماء کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اس کی ماں ہوں، کر سکتی ہوں۔ اوزار کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اوزار بھی عمار کو پسند کرتی ہے، عمار اچھا لڑکا ہے، وہ مجھے راضی کرنے NGO روزانہ آتا ہے تاکہ اوزار اچھی زندگی گزارے۔ آج وہ صبح ہی NGO آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اوزار کے لیے اسے پسند نہ کروں تو اسے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ تم یقین کرو گی، یہ الفاظ کہتے وقت اس کے چہرے پر تکلیف رقم تھی، پھر بھی وہ بول رہا عمار جیسے لڑکے کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے اور میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عمار اچھا نہیں، بہترین لڑکا ہے بھابی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اوزار کا نکاح جہاں زیب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کیا آپ کیا بھول گئی ہیں؟ جہاں زیب کے نام پر اس نے لب بھینچ لیے۔ کچھ نہیں بھولی ہوں میں، لیکن کیا تمہارے بھائی کے بیٹے کو یاد ہے کہ اس کی ایک منکوہا بھی ہے؟ نہیں اسماء، بیوقوفی کی ہے ہم نے۔ بابا امان اللہ صاحب پر اعتبار کر کے وہ لڑکا رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اوزار خاموش کھڑی اپنی ماؤں کی باتیں سن رہی تھی۔ اپنے نکاح سے وہ بخوبی واقف تھی اور عمار کفیل کی پسندگی سے بھی۔ وہ صرف میرے بھائی کا بیٹا تو نہیں، آپ کی بہن، میرا مطلب ہے فاطمہ آپا کا بیٹا بھی ہے، اور یہ مت بھولیں کہ اس کی تربیت بھی بابا اور اماں نے ہی کی ہے۔ ابراہیم صاحب کی طرح اگر بابا پر اعتبار کر کے ہم نے بیوقوفی کی ہے تو میں نے ایسا گل مینا اور سالم کے رشتے کے وقت کیوں نہیں سوچا؟ اسماء کی بات انہیں ایک تماچے کی طرح لگی تھی۔ عالم کے بیٹے کا ابراہیم صاحب کے ساتھ موازنہ نہ کرو۔ اور رہی بات سالم اور گل مینا کی، تو اس رشتے سے سالم خوش تھا۔ کیا جہاں زیب نے تم سے کبھی کہا کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے؟ اتنے سال گزر گئے، کیا اس نے کبھی شادی کی بات منہ سے نکالی؟ وہ بچہ ہے بھابی، ہمیں اسے راضی کرنا ہوگا، وہ اچھا لڑکا ہے۔ بس کرو اسماء، میں اس مسلط کیے گئے رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ آمنہ کی باتوں میں تلخی وہ بآسانی سن سکتی تھی۔ وہ عجیب سا ہے، مغرور، تمہارے بابا الیگزینڈر کی طرح۔ کیا اس نے کبھی ہماری خبر لی؟ اس کے لیے اوزار کا وجود کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، شاید اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ آمنہ تلخ باتیں کرتی تھی تو وہ اور سالم ہمیشہ ہنستے تھے، لیکن آج اسے دکھ ہو رہا تھا۔ تم نے اسے 8 سال پہلے دیکھا تھا، اس وقت بھی وہ روس جانے کے لیے بضد تھا، واپس آیا بھی تو نہیں پتا تھا کہ کیوں انڈیا آیا، کیا مقصد لے کر۔ تم اچھے سے جانتی ہو تمہارے والد اسے انڈیا نہیں رہنے دیں گے، وہ ان کا وارث ہے۔ اوزار کے لیے مزید کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اس سے ملنے 2 سال پہلے ممبئی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ یتیم بچہ ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، تنہا اتنے بڑے شہر میں کیسے رہتا ہوگا، لیکن وہ بابا کے گھر میں ایک لڑکی کے ساتھ تھا، پتہ نہیں دونوں ساتھ کیوں تھے۔ خیر، میں اپنی زبان ناپاک کیوں کروں، آخرکار ہے تو وہ عالم کا بیٹا، اپنے باپ کی طرح ہی ہوگا۔ رہی بات تربیت کی، تب وہ گھر میں رہتا ہی کب تھا؟ سالم سے مجھے سب باتیں معلوم ہوتی تھیں، وہ آوارہ گردی کرتا تھا، بعض دفعہ سالم کے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسماء نے سر جھکایا۔ سالم کے منہ سے سنائی گئی کہانیاں شرمناک تھیں۔ گلے اوزار کون ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عالم کے بیٹے کو یاد نہیں؟ میں سوچ رہی ہوں اوزار کے لیے کورٹ سے کھلا لے لوں گی۔ کھلا لے لیں گے؟ اگر کفیل صاحب عمار اور اوزار کے رشتے کو ناپسند کرتے ہیں بھی تو کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور رشتہ دیکھ لیں گے، جو پسند ہے وہاں شادی کر دیں گے، لیکن جہاں زیب کو میں اپنی بیٹی زبردستی نہیں دے سکتی، آمنہ نے مضبوط ارادے سے کہا۔ اوزار کو اپنا جسم بھاری محسوس ہونے لگا تھا، اس میں اب سننے کی قوت نہیں تھی۔ وہ گھر میں داخل ہونے کے بجائے الٹے قدموں سے گیٹ کے باہر نکلی۔ رہی ہیں اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔ اس چھوٹے باغیچے میں لگے پھولوں کے پودے اسے پہچانتے تھے، اس کی اداسی انہیں بھی مرجھا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی اپنے پودوں پر نہیں ڈالی، خالی راستے پر دوڑتے ہوئے اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ بہت دور آ جانے کے بعد وہ رکی، لمبی سانس بھر کر پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنے لگی۔ بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ اس نے کبھی جہاں زیب کو نہیں دیکھا تھا، بس ایک تصویر دیکھ رکھی تھی جس میں وہ 12 سال کا بچہ تھا۔ جب گل مینا اور وہ دونوں چھوٹی بچیاں تھیں تب نانا جان نے ان کے رشتے طے کر دیے تھے، مینا کا اس کے بھائی سالم کے ساتھ اور اس کا فاطمہ خالہ کے بیٹے جہاں زیب کے ساتھ۔
بچپن میں انہوں نے یہی کہانی سنی تھی کہ نانا جان کو اپنی بیٹی آمنہ پر یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس رشتے کو نکاح میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ صرف 3 سال کی تھی جہاں زیب 9 سالہ معصوم بچہ تھا۔ اس وقت سب خوش تھے آمنہ کے دل میں، جہاں زیب کو لے کر بدگمانی کا ایک بیج تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کی بدگمانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس میں سب سے بڑی وجہ سالم کا ممبئی جا کر رہنا تھا۔ وہ جہاں زیب کے ہر دن کی روتاد ماں کو سنایا کرتا تھا۔ نکاح کے 21 سال بعد وہ بدگمانی کا بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جہاں زیب اب زہر لگتا تھا۔ عالم خالو نے فاطمہ خالہ کو کیوں چھوڑا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ان کی جدائی خالہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ان کی محبت کی شادی تھی، اور ایسی شادی میں محبوب اگر فریب دے تب دوسرا شخص پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ محبوب جس کے لیے اس نے تمام رشتے ترک کیے تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس فریب زدہ کو جوڑ نہیں سکتی۔ بس خالہ کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ 1 سال کا معصوم جہاں زیب تنہا رہ گیا تھا۔ والد صاحب تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ تب نانی اور نانا جان نے اسے محبت دی۔ نانی نے جب اس کے نکاح کی بات بتائی تھی، اس نے 3 دن تک کسی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے کبھی ملنے نہیں آیا، کبھی بات نہیں کی، نہ کبھی کوئی تصویر دی، نہ کوئی رابطہ رکھا، اور نہ ہی گلزار نے اس بارے میں کبھی سوچا، اور نہ ہی اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن بابا جانی کے ایک جملے نے اس کے اقدام کو یہی جمائے رکھا، جو نصیب کا ہوگا خود چل کر آئے گا۔ بعض اوقات والدین کی ایک حالت کے نصیب و پند کو ہم دوسری حالت سے جوڑ لیتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ آج اسے جہاں زیب پر غصہ آ رہا تھا۔ اب یہ رشتہ اپنے اختتام تک آ گیا تھا، اور آج اس کی ماں اتنی دکھی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ واسو سے اپنی ماں کی حفاظت کیا کرتی؟ اس کے نکاح کا غم انہیں کھائے جا رہا تھا۔ آمنہ بیگم کو وہ کیا پوچھتی؟ ان کا کیا قدم تھا جو واسو نے اسے دھمکی دی؟ ایسے کئی سوالات تھے اس کے ذہن میں جو زہریلے ناگ بن کر ڈس رہے تھے۔ پڑھیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تے مادار، اور اگر مر جائے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو۔ آپ میرا فیصلہ نانا جان تک پہنچا دیں۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھی تو آمنہ نے کہا، مجھ پر حکم مت چلایا کرو، جو بھی فیصلے ہیں خود ہی لے جاؤ بابا تک۔ آمنہ نے اس کے لیپ ٹاپ کو صوفے کے قریب میز پر رکھا۔ وہ شاید سالم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ امی آپ کہہ دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ مجھے رشتہ پسند نہیں۔ ہاں تو مجھے کون سا پسند ہے، لیکن تمہاری خاطر میں بابا سے بحث نہیں کر سکتی۔ اوان اللہ صاحب کی وہ کتنی ہی لاڈلی بیٹی ہو، لیکن ان کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت وہ نہیں رکھتی تھی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی، بس تماشا دیکھیں۔ وہ غصے سے کرسی سے اٹھی۔ شرم کر لو، سالم لڑکا ہو کر گل مینا کو قبول کر سکا تم؟ یہی وجہ تھی کہ میں ابراہیم صاحب کو روکتی تھی، تمہیں نہ بگاڑیں۔ اب ان کی گل عذار نے کبھی نہ کبھی تو گل کھلانا ہی تھا۔ آمنہ صوفے پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ باہر سے ابراہیم صاحب کی تلاوت کی خوبصورت آواز گھر میں داخل ہوتی تو دونوں خاموش ہو جاتی، آواز بند ہوتی تو دونوں پھر شروع ہو جاتی۔ گل بہت سے کھلائے ہیں میں نے، باہر باغیچے میں دیکھ لیں۔ بکواس بند کرو، ہاں مجھے لیپ ٹاپ آن کر کے دو، سالم کو دیکھنا ہے۔ یہ کام آپ خود بھی کر سکتی ہیں، آپ کا لال وہاں ممبئی میں انجوائے کر رہا ہے اور میری زندگی عذاب بن گئی۔ گلے عذار، باہر آؤ بیٹا۔ ابراہیم صاحب کی پکار سن کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ذرا میں سالم سے بات کر لوں، پھر تمہاری لمبی زبان کو اترتی ہوں، آمنہ نے بلند آواز میں کہا۔ کیوں بحث کر رہی ہوں؟ ابراہیم صاحب چھوٹے باغیچے کے بینچ پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں قرآن مجید تھا جو ترجمہ و تفسیر والا تھا۔ گھر میں تمام قرآن ایسے ہی تھے۔ انہوں نے قرآن مجید میں دھاگے سے نشان لگا کر اسے بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ آپ میری مدد نہیں کر رہے۔ انہوں نے اسے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو منہ پھلائے بیٹھ گئی۔ ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ تمہاری ماں اور تم ایک جیسا سوچتی ہو۔ جہاں زیب کو نہ تم پسند کرتی اور نہ ہی وہ مسکرائے۔ میں ان کی طرح نہیں سوچتی، انہوں نے جہاں زیب کو دیکھا ہے، میں نے نہیں، نہ ہی جانتی ہوں۔ میں کسی کو بغیر دیکھے جج نہیں کرتی، میں آپ جیسی ہوں۔ وہ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ اوہو، انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے رخ پھیر کر انہیں دیکھا۔ مجھے تم اپنے نانا جان کی یاد دلاتی ہو، تمہاری پسند، باتیں، سوالات، روب سب ان جیسا ہے۔ جب جج نہیں کرتی تو رشتے سے انکاری کیوں ہو؟ مجھے یقین ہے کہ تم جہاں زیب کو دیکھو گی، جانو گی تو تمہارے نانا جان کو دعائیں دو گی۔ جو تمہارے نانا جان کو پسند ہے وہی تمہیں بھی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ قرآن کی کوئی سورہ کھول رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے ایک آیت پر انگشت شہادت رکھی، اور اسی کی نشانات و تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانی ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے وہ خوب سمجھ رہی تھی۔ اس آیت کریمہ میں فرمان الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیویاں پیدا کی تاکہ وہ اس کی طرف راحت حاصل کریں۔ حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے جو سب سے زیادہ چھوٹی ہے پیدا ہوئی ہیں۔ بس
اگر انسان کا جوڑا انسان سے نہ ملتا اور کسی اور جن سے ان کا جوڑا بنتا تو موجودہ الفت و رحمت ان میں نہ ہو سکتی۔ یہ پیار، اخلاص، یک جنس کی وجہ سے ہے۔ الغرض بہت سی وجوہات رب العالمین نے رکھ دی ہیں جن کے باعث انسان بآرام اپنے جوڑے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ بھی رب کی مہربانی اور اس کی قدرت کاملہ کی ایک زبردست نشانی ہے۔ ادنی غور سے انسان کا ذہن اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کا منہ کھلا ہوا نہیں تھا، وہ ان کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ جہاں زیب اور تمہارا رشتہ اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ ناکامی بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹا، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ خدا کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہ ہو تب ہم اس اگر میں کیوں پڑیں جو ہوگا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اگر وہ تمہیں ملے اور عزت اور پیار نہ دے تو پھر تم اپنا یہ فیصلہ بابا کے سامنے رکھنا، تب میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے نانا جان کے سامنے ڈٹ جاؤں گا۔ کیا آپ کا فیصلہ درست نہیں تھا؟ وہ مسکرائے تو وہ بھی مسکرا دی اور اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ابراہیم صاحب اندر آئے، اپنی بیٹی کو بعد میں پھسلا لیجیے گا۔ آمنہ کے پکارنے پر اس نے سر اٹھایا۔ آؤ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ دونوں ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کے قریب کھڑی ہوئی جہاں سے سالم صاف نظر آ رہا تھا، وہ ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ ایجو امی کو سمجھاؤ یار، میں بالکل ٹھیک ہوں، سالم نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کیا گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس نے سالم کو کوئی بد دعا دی تھی؟ نہیں۔ ابراہیم صاحب قرآن مجید رکھ آئے تھے، آمنہ کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوئے۔ ہاں کیا بات ہے؟ انہوں نے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات تھے۔ السلام علیکم بابا۔ سالم نے انہیں خوش دلی سے سلام کیا۔ اس کی شکل دیکھ کر ازار کو فکر ہوئی تھی۔ میں کب سے پوچھ رہی ہوں کہ کس سے لڑائی کی ہے، کچھ بتاتا ہی نہیں۔ امی آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، تم نے اپنی شکل دیکھی، ایک آنکھ سجی ہوئی ہے تمہاری، اس لیے میں ویڈیو کال پر نہیں آ رہا تھا، مجھے پتا تھا آپ ایسے ہی ری ایکٹ کریں گی، تو اور کیا امید کر رہے تھے تم مجھ سے؟ آمنہ کو غصہ آ رہا تھا۔ کیا بات ہے سالم، تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ابراہیم صاحب تفکر سے بولے، نہیں بابا، امی بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں، ان کی فکر برحق ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کسی نے تمہیں بری طرح سے پیٹا ہے۔ بتاؤ کس نے کیا یہ؟ جہاں زیب کچھ ثانیے کے بعد وہ بولا تو ابراہیم صاحب نے اسے حیرانگی سے دیکھا، بھی سر اٹھا کے ازار کو۔ اس نے کیوں مارا تمہیں؟ اور بابا کہاں تھے؟ آمنہ کا غصے سے برا حال تھا، اس لیے میں کہتی تھی یہ لڑکا مجھے پسند نہیں۔ ازار نے ابراہیم صاحب کو دیکھا، وہ خاموش تھے۔ تم واپس آ جاؤ، میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ نہیں، ابراہیم صاحب نے آمنہ کی بات کاٹی، تم واپس مت آؤ، تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ اپنا اور جہاں زیب کا مسئلہ تمہارے نانا جان کے سامنے رکھو، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب سالم پوری روداد سنانے لگا تھا اور اس کا کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ ذرا پہلے ابراہیم صاحب کی بات سن کر اس نے اپنا دل صاف کیا تھا، اب سالم کی باتیں اس آگ کو اور ہوا دے رہی تھی، وہ بھی خاموشی سے وہاں سے غائب ہوگی۔ صحرا کو بڑا عالم ہے اپنی تنہائی پر غالب، اس نے دیکھا نہیں عالم میری تنہائی کا۔ گاڑی کا ہارن بجا تو وہ ایک ٹرانس سے باہر آئی، سامنے سے آتا بائیکر تیز بائیک چلا رہا تھا، یا یہ بولا جائے اڑا رہا تھا۔ رانگ وے میں چل رہی کار مسلسل ہارن بجا رہی تھی۔ بائیکر خود کو بچانے کے لیے اسٹریٹ پل سے بری طرح ٹکرایا۔ ازار کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، گاڑی جو تیز رانگ وے پر چل رہی تھی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے بائیکر کے قریب آئی اور درد سے کراہتے شخص کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔